ہوئے وہ یہ سمجھے، بلکہ سمجھانے والے واقعی ہی سمجھائیں۔ لڑائی میں تو ہر بندہ سمجھتا ہے میں ہی حق پر ہوں، ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو، ہم کبھی غلطی پر بھی ہوتے ہیں نا۔ انسان کا مادہ نسیان سے ہے، نسیہ بھول جانا، انسان کا معنی ہی بھولنے والا ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ گار ہے، عاجز ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو ضعیف اور کمزور تخلیق کیا ہے۔ بنانے والا کہہ رہا ہے، بننے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں؟ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے بناتے وقت، مینوفیکچرنگ کرتے وقت تم میں یہ کمزوریاں رکھی ہیں۔ ان الانسان کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے، انسان جلد باز بھی ہے۔ بنانے والا کہہ رہا ہے بنی ہوئی چیز اختلاف نہیں کر سکتی۔ بنانے والے نے کہہ دیا کہ جب میں نے بنایا تو کمزور بنایا ہے، تم جلد باز ہو، تم جھگڑالو ہو، تم جاہل ہو، تم کمزور ہو، عاجز ہو، فقیر ہو اللہ کے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو، تم مانگت ہو، منگتے ہو اس کے در کے، تم بڑے نہیں ہو۔ خالق اللہ کی ذات ہے، مالک اللہ کی ذات ہے، حافظ اللہ کی ذات ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم خاک ہیں، خاک میں جانا ہے اور اوپر خاک پڑنی ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ ایک صحابی آیا، آپ نے فرمایا جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ شخص جنتی کس طرح سے ہے؟ پھر دوسرا دن ہوا، وہی صحابی تشریف لائے، آپ نے فرمایا جنتی آ رہا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابی تشریف لائے، آپ نے فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر پیچھے ہو لیے ان کے، پوچھنے لگے حضرت میں آپ کے ہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، چند روز آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آ جاؤ، اجازت ہے، بیٹھو رہو میرے گھر میں۔ اب یہ اس تاڑ میں تھے، اس لگن، اس جستجو، اس آرزو میں تھے، اس بات کی تہ میں جانا چاہتے تھے کہ کون سی وہ خاص، وہ منفرد عبادت کرتے ہیں جو میں نہیں کرتا۔ میرے بارے میں نہیں فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہے، میں وہ عمل ان سے لے کر آؤں، وہ عمل میں بھی سیکھ لوں، میں بھی جنت کا حقدار بن جاؤں۔ صحابی کے ساتھ چل دیے، پہنچے ان کے گھر میں، وہ عائشہ کی نماز پڑھی، آ کر سو گئے۔ اب وہ سو گئے، یہ جاگ رہے ہیں، وہ سو گئے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ ابھی اٹھیں گے مصلی پر تو کوئی خاص ورد وظیفہ، کوئی خاص نوافل، کوئی بڑی لمبی رکعتیں، کوئی کئی پارے ایک ایک رکعت میں پڑھیں گے تو میں معلوم کر لوں گا کہ کیا پڑھتے ہیں، کیا عمل ہے۔ کچھ عمل نہیں کیا انہوں نے، سوئے رہے پوری رات، فجر کے وقت میں بیدار ہوئے، فجر کی نماز پڑھی۔ اگلے دن سوچا چلیں آج نہیں تو کل کریں گے کوئی عمل خاص۔ اب کل بھی دیکھا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے، اسی طرح اپنی معمول کے مطابق فجر میں بیدار ہوئے، فجر پڑھی۔ اب تیسرا دن آیا، انہوں نے اسی طرح اپنی عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، فجر میں ہی اٹھے، فجر میں ہی اٹھے۔ اب جب فجر میں اٹھے تو مہمان دیکھیں نا، آپ کے صحابہ کے اعمال سے ہمیں شریعت کی راہیں ملتی ہیں، صحابہ کے اعمال سے شریعت کی راہیں ملتی ہیں کہ کسی کے گھر میں مہمان ٹھہرو تو 3 دن ٹھہرو، اس پر بوجھ نہ بنو۔ 3 دن کی مہمانی تھی، آپ نکلنے لگے تو پوچھا، کہنے لگے میں
آپ کے یہاں مہمان یوں ہی نہیں ٹھہرا تھا، یوں ہی وقت گزاری کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو کسی خاص مقصد کے لیے آیا تھا۔ اس مقصد کی بھنک نہیں پڑی مجھ کو، اپنی منزل کے تک پہنچ نہیں سکا، میں یہ اس تلاش میں تھا کہ رسول اللہ نے آپ کو آتے ہوئے سنا تھا کہ یہ جنتی آ رہا ہے، تو میں معلوم کروں کہ کیا خاص عمل ہے کہ یہ جنتی کیوں ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن بعض خاص ہیں، بعض کے کچھ اعمال خاص ہیں۔ ابو بکر جنتی، عثمان جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، طلحہ زبیر جنتی، 10 صحابہ کے نام لیے آپ نے۔ تو پوچھنے لگے حضرت میں تو ٹھہرا تھا آپ کے گھر میں اس جستجو میں کہ آپ وہ عمل کیا خاص کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ کہنے لگے میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، تمہاری طرح ہی رہتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، کوئی خاص وظیفہ میرے پاس میں نے کتاب سے نہیں نکالا، کسی پیر نے کوئی خاص نسخہ نہیں بتایا مجھ کو۔ ہاں ایک عمل ضرور کرتا ہوں، ایک عمل ضرور کرتا ہوں، اور وہ یہ عمل ہے کہ جب میں سونے لگتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ جب میں نیند میں جانے لگتا ہوں تو میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہوتا، کسی کی عداوت نہیں ہوتی، کسی سے ناراضگی نہیں ہوتی، کسی کی دشمنی، کسی کا کوڑ لے کر دل میں نہیں سوتا، اپنا دل پاک کر کے سوتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے مجھے جنتی قرار دیا ہے۔ میرے دوستو کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے، کوئی لمبی رکعتیں نہیں ہیں، کسی چلہ کے لیے، کسی دربار کے لیے نہیں جانا پڑے گا، کہیں نوراتا نہیں کاٹنا پڑے گا، کوئی بکرے کی بھیڑ نہیں چڑھانی پڑے گی، کوئی بابے کو مرغا نہیں دینا پڑے گا۔ صرف بات یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اپنے دل سے شروع ہوتی ہے اور دل پہ ختم ہوتی ہے۔ اپنا دل صاف کر لیں ہم، اپنے دل کو صاف کر لیں ہم۔ یہ صاف ہو گیا تو یہ دل صاف نہیں ہوا، آگے کا رستہ بھی صاف ہو گیا ہے۔ اگر یہی صاف، یہی میلا رہا برتن تو پھر کچھ حاصل نہیں، پھر تبلیغ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر عالم بننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بڑی بڑی بعض تقریروں کا، بڑے بڑے نام القابات کا، خطابات کا، مقالات کا، احکامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اندر کا دل صاف نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہاں پہ ہے، تمہارے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پورے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے وہ صاف ہو گیا تو پورا جسم صاف ہو گیا، اگر وہ برتن میلا کر دیا تو پھر سارا جسم میلا ہو گیا، پھر وہ نئی کاٹن سے، نئے پرفیوم سے، نئی خوشبو سے، نئی ویسٹ کوٹ سے، نئی تیاریوں سے، نئی چیزوں سے وہ صاف نہیں ہو سکتا۔ اندر جب اجلا ہے تو سارا بدن پھر اجلا ہے، اندر اگر میل ہے تو پھر اوپر صاف بھی ہو، اندر میل ہو، اندر کی سمیل اوپر کے کور سے ڈھانپی نہیں جا سکتی۔ تھوڑا سا کوئی پردہ اٹھائے تو وہ ناک کو گندا کرتی ہے، وہ دماغ کو بھیانک کر دیتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے۔ اندر صاف ہونا چاہیے۔ دل کہتے پنجابی میں ہے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا۔ جو دل ہے نا وہ صاف ہو گیا تو پھر معاملہ پار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث، یہ معاملہ ہم تک پہنچا ہے کہ دل کو صاف کرنا چاہیے۔